ایمان کی حقیقت اور عمل کے مراتب، آج میں اس پر ابھی اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیے، دین کو اگر ہم کم سے کم خلاصہ نکالیں تو وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، دو ہی چیزیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں یہ چاہتا ہوں، عمل کون کون سے مطلوب ہیں، یا اسی کو یوں کہیں گے ایمان کے عملی نتائج کیا ہیں، یا اسی کو یوں کہیں گے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں، آج اس کا ایک مکمل نقشہ ذہن میں جما کر اٹھیے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں کل بھی تقریر کر کے آیا ہوں دبئی میں نے بہت تھوڑا وقت تھا، میں نے بڑی تیزی میں ان مسائل کو وہاں بیان کیا، ایک تقریر میں جمع کیا۔ یہاں چونکہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، سہولت ہو جائے گی۔ دیکھیے، سادہ سی مثال ہے، میں کل شاید آپ کے سامنے مثال بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا اور اس کی 10 ڈیوٹیز اس کو بتائی گئی۔ بدقسمتی سے 7 یاد میں نہیں، صرف 3 یاد رہی۔ وہ مخلص بھی ہے، محنتی بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کرے گا صرف 3 کام، چوتھا تو کر نہیں سکتا، یاد ہی نہیں اسے کہ یہ میرا فرض ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ملازم رکھنے والا جو ہے امپلائر، وہ تو اسے سمجھے گا کہ نکما آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 خانوں میں تو بہت کچھ ہے، 7 خانوں میں 0 ہے۔ یہی خطرہ ہے ہمیں اگر ہم دین کے فرائض کا صحیح تصور اپنے سامنے نہ رکھیں۔ وہ دین کا فرائض وہی عمل صالح ہے۔ اس کے لیے میں آج آپ کے سامنے، جیسے میں نے وہ تمثیل بیان کی جو حدیث میں آئی، ایک تمثیل اور رکھ رہا ہوں کہ اس کا نقشہ ذہن میں جما لیجیے۔ ایک 3 منزلہ عمارت کا نقشہ ذہن میں جمائیے۔ 3 منزلہ عمارت ہے تو 3 چھتیں تو ہوں گی نا، اس کے نیچے ایک بنیاد ہوگی۔ لیکن فرق صرف یہ ذہن میں رکھیے، آج کل ایسی بلڈنگز بنتی ہیں، پہلی منزل پر کوئی دیوار نہیں، صرف ستون ہے، تاکہ وہاں پہ آپ کے لیے پارکنگ سپیس بن جائے۔ پھر دوسری منزل پر کوئی آفیسز وغیرہ ہے، تیسری منزل ہے۔ تو ایک ایسی 3 منزلہ عمارت کا تصور ذہن میں جمائیں جس کی پہلی منزل پر 4 ستون کھڑے ہیں، ان پر ایک چھت ہے۔ دوسری منزل ستون اب نظر نہیں آئیں گے چونکہ دیواریں بن گئیں، اگرچہ جو نیچے ستون ہے تو اوپر بھی ستون ہی چلیں گے، دوسری چھت کا سارا لوڈ بھی ستون پہ لینا پڑے گا، دیواروں پر نہیں۔ دیواریں کنسیل کر دیں گی، ستون نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد دوسری چھت آ جائے گی، پھر وہ دیواریں ہوں گی، پھر تیسری چھت آ جائے گی۔ اچھا، یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ ستون جو ہے ان کے نیچے ایک فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن ہی پر سارا دار و مدار ہے پوری عمارت کی مضبوطی کا۔ اس فاؤنڈیشن کے بھی 2 حصے ذہن میں رکھیے، ایک وہ جو کہ زیر زمین ہے، نظر نہیں آ رہی، ایک اس کا تھوڑا سا حصہ جو اوپر نظر آتا ہے، جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ذہن میں آپ جما لیں اور ان کی جو ریلیٹیو امپورٹنس ہے اس کو سمجھ لیں، تو پھر میں پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ اس تمثیل کے حوالے سے انشاءاللہ بہت اہم باتیں جو ہے سہل کر کے آپ کے ذہن نشین فرما دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ساری بلڈنگ کی پائیداری کا دار و مدار کس پر ہے؟ بنیاد پر۔ پھر اس بنیاد تک 3 چھتوں کا لوڈ آ رہا ہے 4 ستونوں سے، ٹھیک؟ پھر یہ کہ اہم ترین کون سی ہے منزل؟ پہلی نہ ہو تو دوسری کا کوئی سوال ہے؟ وہ تو پھر ہوا میں ہوگی، نہ دوسری نہ تیسری۔ لیکن بلند تر کون سی ہے؟ دوسری۔ اور بلند ترین کون سی ہے؟ تیسری۔ اہم ترین کون سی ہے؟ پہلی۔ یہ چیزیں واضح ہیں نا۔ اب آپ سمجھئے کہ اس بلڈنگ میں ایمان کی جو عمارت ہے، یہ اسلام کی اور ایمان کی فاؤنڈیشن ہے ایمان، اور اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ہے تصدیق بالقلب، دلی یقین، اصل جو ہے
بنیاد وہ ہے جو نظر نہیں آتی، دل میں ہے نا. جیسے اصل بنیاد زمین میں چھپی ہوئی ہے، اصل ایمان دل میں چھپا ہوا ہے، تصدیق بالقلب، یقین قلبی. جیسے اس فاؤنڈیشن کا تھوڑا حصہ اوپر نظر آیا ہے پلنتھ، اسی طریقے سے ایمان کا ایک حصہ ظاہر ہے، اقرار باللسان، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. چار ستون جو کھڑے ہیں یہ چار عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پہلی چھت وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے دیکھیے سادہ لفظ کیا ہے؟ ہمتن اللہ کی بندگی کرنا، کلیتن اسلام میں داخل ہو جانا، ہما وقت ہما وجوہ اللہ کا غلام بن جانا. اس کے لیے اصطلاحات کیا کیا ہے؟ پہلی اصطلاح اسلام. اسلام کے کیا معنی؟ گردن جھکانا. اس اسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آنا پورے کے پورے آؤ. دوسری اصطلاح کیا ہے؟ اطاعت. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ دلی آمادگی سے کسی کا کہنا ماننا. تو سے بنا ہے، طوعا و کرہا، یا ہم بولتے ہیں نا طوعا و کرہن. تو کہتے ہیں دلی آمادگی. تو اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی کے ساتھ. تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقوی. تقوی اطاعت ہی کا در حقیقت ایک منفی پہلو ہے. اللہ کے حکم پر چلنا اطاعت، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا تقوی. بات تو ایک ہی ہو گئی. اور آخری اصطلاح کیا ہے؟ عبادت. عبادت بنا عبد سے، عبد کے معنی غلام، اللہ کی ہمہ وقت ہمہ تن غلامی. ایک ہوتا ہے ملازم، ملازم ہمہ وقت ملازم نہیں ہوتا.